کہ پاکستان ملک صوبہ، ڈویژن، ضلع، تحصیل، گاؤں، موضع، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، قلہ، ایکڑ، مرلہ، سکوائر فٹ، مربع فٹ، سرسائی، یہ سارا میکانزم ہے جس کے تحت یہ پورا محکمہ مال چلتا ہے ہمارا قانون کے تناظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال آپ کا جواب۔ سر، اگر زمین کے کاغذ نہ ہو، کسی وجہ سے گم گئے ہوں اور والد صاحب اور دیگر لوگوں سے یہ سننے میں آیا ہو کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ملکیتی ثبوت نہ ہے، صرف ہم قابض ہیں تقریباً 100 سال سے، اور قبرستان میں بھی ہماری جگہ موجود ہے اور ہمارے پرکھوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس سوال کا جواب جتنی آسانی سے میں دے رہا ہوں نا، اتنا آسان ہے نہیں۔ پریکٹیکلی یہ ایک ایک سٹیپ جو آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس سے بے شمار مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو گوش گزار کیا کہ اس محکمہ مال کے معاملات کو سمجھنے کے لیے بہت آسان طریقہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ملک صوبہ، ڈویژن، ضلع، تحصیل، گاؤں، موضع، کھیوٹ، کھتونی، خسرہ، قلہ، ایکڑ، مرلہ، سکوائر فٹ، مربع فٹ، سرسائی، یہ سارا میکانزم ہے جس کے تحت یہ پورا محکمہ مال چلتا ہے۔ سب سے بڑا یونٹ پاکستان، اس کو حصے کیے گئے صوبے، صوبوں کے حصے کیے گئے ڈویژن، ڈویژن کے حصے کیے گئے ضلع، ضلع کے حصے کیے گئے تحصیل، تحصیل کے حصے کیے گئے گاؤں، قصبے، ان گاؤں کے تقسیم کیا گیا کھیوٹوں میں، کھیوٹ کو تقسیم کیا گیا کھتونیوں میں، کھتونی کو تقسیم کیا گیا خسروں میں، خسروں کو تقسیم کیا گیا کنالوں میں، کنالوں کو تقسیم کیا گیا مرلوں میں، مرلوں کو تقسیم کیا گیا مربع فٹ میں۔ یہ سارا ایک میکانزم ہے۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہو وہ کسی گاؤں کی زمین ہے یا وہ کسی شہر کی زمین ہے۔ اگر تو کسی گاؤں کی زمین ہے تو یہ میکانزم آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا کہ آپ پٹواری کے پاس جائیں، پٹواری کو ایک اپلیکیشن دیں کہ نشاندہی کر کے دے کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ کس جگہ، وہ کون سی جگہ ہے۔ پٹواری عکس شجرہ نکالے گا، عکس شجرہ نکال کے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اس خسرہ نمبر میں اتنے رقبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ اس کھتونی میں اتنے خسروں کے مالک ہیں، یا اتنے خسروں کے قابض ہیں۔ تو پھر آپ پٹواری سے گزارش کریں گے کہ جناب اس کی جمع بندیاں دکھائیں۔ جمع بندیوں میں آپ بائیفرکیٹ کر کے یہ چیزیں آپ کے باپ یا آپ کے دادا یا آپ کے پردادا کا نام وہاں پہ آ جائے گا بطور مالک۔ جب آپ یہ چیز آپ کو سامنے آ جائے گی تو پھر آپ ان رائٹنگ اپلیکیشن دیں گے تحصیلدار کو کہ جناب ہم اس جگہ پہ اس معاملے میں اس کھیوٹ، کھتونی، خسرہ میں قابض ہیں، اور اس کا ملکیتی ثبوت جو ہے یا اس کی فرد ملکیت جو ہے یا اس کی فرد برائے ریکارڈ جو ہے یہ میرے باپ یا دادا کے نام مجھے دی جائے۔ وہ اس ایپلیکیشن پہ محکمہ مال جو ہے وہ کارروائی کرے گا۔ محکمہ مال وہاں پہ جا یہ ایپلیکیشن کو پروبن کرے گا، وہ اپنا ریکارڈ سارا چیک کرے گا، وہ دیکھے گا کہ ہاں اے کے فادر جو ہیں بی یہ اس پراپرٹی میں اتنے اتنے کے مالک تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اس کے فور فادر، سارا کچھ سلسلہ کار۔ اگر تو آپ مالک ہوئے، تھوڑی سی مشکلات کے بعد آپ کو اس کا ملکیتی ثبوت مل جائے گا، آپ کو ریونیو ریکارڈ سے مل جائے گا۔ ریونیو ریکارڈ سے جب فرد نکلے گی تو فرد اگر آپ بذریعہ بے نامہ آپ آئے ہیں تو اس کا بھی ذکر آخری کالم میں ہوتا ہے کہ فلاں رجسٹری نمبر جو کہ فلاں سال میں پاس ہوئی ہے، اس کے تحت یہ انتقال چڑھا۔ آپ اس رجسٹری کو بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نمبر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مالک نہیں ہو تو پھر معاملات کچھ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس یہ جائیداد زیر تصرف ہے 100 سال سے۔ 100 سال کا مطلب یہ ہے کہ 3 پشتوں سے یہ آپ کے، اور کوئی کلیمنٹ نہیں ہے۔ اگر 3 پشتوں سے آپ کے زیر تصرف ہے اور کلیمنٹ کوئی نہیں تو پھر 2 ہی اس کے نتیجے ہیں۔ ایک، یا تو آپ اس کے مالک ہیں، دوسرا کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی۔ اگر وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یا آپ کی ملکیت ہے، وہ سارا کچھ آپ کو ریونیو ریکارڈ سے پتہ چل جائے گا۔ اس طرح آپ اپنے زمین کو تلاش کر سکتے ہیں، اس کی ملکیتی ثبوت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مثبت اور خوشائند بات یہ ہے کہ آپ اس پراپرٹی پہ قابض ہو۔ اب آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ کیونکہ آپ ملک خداداد پاکستان میں ہیں،
آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ شو نہیں کرنا کہ میں مالک نہیں ہوں یا ہم سے کاغذات گم چکے ہیں. آپ نے پٹواری کو باقاعدہ طور پر اپنے اس ایریے کی نشاندہی کا کہنا ہے کہ ہم جس جگہ پر قابض ہے آپ کے عکس شجرا کے اوپر، یہ جگہ کس کھیوٹ، کس کھتونی اور کس خسرے میں آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں.